یہ اللہ کا رول ہے کہ کوئی بھی مشکل جو ہے وہ مستقل نہیں رہتی، اللہ کہیں نہ کہیں سے ریلیف، آسانی ضرور دیتا ہے، پرووائڈڈ اللہ پہ توکل کیا جائے، پرووائڈڈ اللہ کی ذات پہ جو ہے وہ ٹرسٹ کیا جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر ایام الحزن انتہائی پینفل، طائف کا واقعہ، حضرت ختیجہ کی ڈیتھ اور ابو طالب کی ڈیتھ، بہت پینفل واقعات ہیں، اتنے پینفل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس۔ اسپیشلی حضرت ختیجہ کی ڈیتھ کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے مسکراتا چہرہ تھا اللہ کے نبی کا، لیکن یہ کہ ہی ڈیڈنٹ اسمائل فار منتھس۔ انسان تھے، غم کی کیفیت میں تھے، لیکن صبر کی جو پیک دکھائی ہمارے نبی نے، یعنی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا نا، انبیاء کے منہ سے کوئی شکایت نکل جاتی، تو بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے اس میں کہ اس موقع پہ صبر کر جانا۔ دیکھیں صبر ہوتا ہی اس موقع پہ جس ٹائم پہ حادثہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک عورت قبر پہ بہت رو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، کہا اے عورت صبر کر۔ اس نے کہا تمہیں کیا پتہ، جس غم سے میں گزر رہی ہوں تم نہیں اندازہ لگا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، چلے گئے۔ پھر کوئی آیا، اس نے کہا کہ عورت یہ اللہ کے رسول تھے، بڑا اس نے معذرت کی، آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہا مجھے معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے، اللہ نہ کرے کوئی ہمارے ساتھ حادثہ ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، ام سلمہ کی، اور یہ کافی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ کسی حادثے پہ دعا کرے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح طائف کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جنگ احد کے بعد پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ کیا آج کا دن آپ کے لیے سب سے زیادہ غمگین دن ہے، کیونکہ ہمارے نبی کو چوٹ بھی لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ حضرت حمزہ کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، میرے لیے سب سے بھاری جو واقعہ تھا وہ طائف کا تھا، کیونکہ اس میں بہت اللہ کے نبی کا دل دکھا تھا، اور جس طرح وہ بیٹھ گئے ایک درخت کے نیچے زور و قطار رونے لگے، پھر وہ دعا پڑھنے والی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ انشاءاللہ جب طائف کا واقعہ آئے گا وہ پوری دعا میں آپ کو ریوزٹ کراؤں گا۔ لیکن اس دعا کا جو کنکلوژن ہے، میں کہتا ہوں کہ جو بندہ وہ دعا کر لے اپنے کسی حادثے میں تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جائے گا۔ اس کا کنکلوژن کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روئے، شکایت کی اللہ سے، مطلب جو ایک ہوتی ہے جیسے باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے شکایت کرتا ہے، اس طرح دل کھول کے شکایت کی، لیکن اینڈ میں کہا کہ او اللہ ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹرز۔ اللہ اکبر، کہ اللہ جب تک تو راضی ہے تو میرے لیے کچھ اور میٹر نہیں کرتا۔ تو یہ الفاظ ظاہر اللہ کو پھر بہت پسند ہیں، ایسے الفاظ کہ جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی بھی ہو جائے اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرے، اللہ کے سامنے سب کچھ کھول دے، لیکن یہ کہ شکایت کوئی نہ کرے اور کہے کہ اللہ مجھے تیری رضا چاہیے۔